اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا لیکچر 22واں لیکچر ہے۔ کل ہم نے سورہ عصر پڑھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر کی، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان جتنے بھی ہیں سارے خسارے میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے، زمانہ یہ بتاتا ہے۔ آپ زمانے کو ٹٹولیں تو آپ کو عاد، سمود جیسے بڑے بڑے قوم آپ کو ملیں گے۔ جو ایمان نہ لائے تو وہ تباہ و برباد ہوئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہیں۔ فرمایا زمانہ، ہسٹری، اس بات پر اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے ایمان نہیں لایا تو وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اگر ان پر عذاب نہیں آیا تو کل قیامت کے دن آخرت میں بھی وہ اگر ادھر نہیں ہے تو ادھر تباہ و برباد ہوں گے۔ ہاں، پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا آپ ہسٹری نکالیں اور دیکھیں، اور عمل صالح کیا، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ہسٹری اس بات کی گواہی دے گی آپ کو کہ وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کے ساتھ 80-84 آدمی تھا، اللہ رب العزت نے اور جتنے بھی لوگ تھے پوری دنیا میں، جتنے بھی ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا، سوائے ان 80-84 لوگوں کو دنیا میں بھی بچایا اور آخرت میں بھی ان کو بچائے گا۔ وہ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، تو ہسٹری اس بات پر گواہ ہے۔ جو ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ لوگ کبھی بھی ناکام نہ ہوئے۔ اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا اور ایمان انہوں نے نہیں لایا تو آپ دیکھ لیں بڑی بڑی قومیں تھے، مضبوط بڑا انہوں نے ترقی کی دنیا میں، لیکن اپنی ترقی پر ناز کیا اور سمجھا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، تو وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ آج ہے سورہ ہمزہ۔ سورہ ہمزہ جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 9 آیات ہیں۔ اس کا پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، پھر اس کی تفسیر ہوگی۔ میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ جو آخری سپارہ ہے اس کی جو الفاظ ہیں یہ تھوڑے مشکل ہیں، اور تھوڑے نہیں کافی مشکل ہیں، تو اس کو رٹا لگانے کی ضرورت ہے۔ ان الفاظ کو ان کو آپ بار بار زبان سے پڑھیں، اس کو رٹا لگائیں، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں بھی الفاظ مشکل ہیں، تو ان الفاظ کو سنیں اور پھر اپنے زبان سے 2-3 دفعہ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل ہلاکت کو کہتے ہیں، تباہی کو کہتے ہیں، خرابی ہے۔ ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، جو بھی آپ معنی اس کا کریں۔ ویل ہلاکت ہے۔ لکل میں جو لام ہے یہ واسطے کے لیے، اور کل کا مطلب سارا، تو ویل لکل ہلاکت ہے ہر ایک کے لیے، ٹھیک ہے۔ ویل ہلاکت ہے لکل ہر ایک کے لیے کا جو ترجمہ ہے یہ لام کیا، اور کل کا مطلب تمام، تو ویل ہلاکت ہے لکل ہر ایک کے لیے، ہمزاتن ہر ایک، ہمزہ تانا زن کو کہتے ہیں۔ ہمزہ کسے کہتے ہیں؟ تانا زن، ٹھیک ہے۔ ہمزہ کسے کہتے ہیں؟ تانا زن کو۔ اور آگے لمزہ ہے۔ لمزہ کا مطلب عیب جو، لمزہ کا مطلب عیب جو، ٹھیک ہے۔ ہمزۃ لمزہ، تانا زن اور عیب جو کے لیے ہلاکت ہے۔ تانا زن کون ہوتا ہے پھر آپ کو بعد میں تفسیر میں بتائیں گے ہم۔ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا زنی کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تانا زنی کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے۔ الذی جو جمع کرتا ہے، جمع کرتا ہے مالن، مال کو، جو جمع کرتا ہے کس کو؟ مال کو۔ وعددہ، واو کا مطلب اور، عددہ کا مطلب شمار کرنا، گننا، عددہ کا مطلب شمار کرنا، گننا۔ الذی
جمع جو جمع کرتا ہے مالن مال کو، وعددہ اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ اگلی آیت ہے یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یحسب کا مطلب گمان کرنا، خیال کرنا۔ یحسب وہ خیال کرتا ہے، ان بے شک، مالہ اس کا مال، مالہ اس کا مال، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اخلدہ، اخلد یہ خلود سے، جس طرح ہم خالدین فیہا ہمیشہ، تو یہ اخلدہ ہمیشہ، اخلدہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں، لا ینبذن، لا ینبذن میں جو شروع میں لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے، اور آخر میں جو نون ہے یہ بھی تاکید کے لیے۔ تو لا ینبذن اس کا مطلب ہے کہ پھینکنا، نبض کہتے ہیں پھینکنے کو، تو لا ینبذن، کلا ہرگز نہیں، لا ینبذن ضرور بے ضرور اس کو پھینکا جائے گا۔ نبض کسے کہتے ہیں؟ پھینکنے کو۔ فی الحطامہ، فی کا مطلب میں، الحطامہ توڑنے والی میں، الحطامہ توڑنے والی میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ پھینکا جائے گا۔ حطامہ کے کئی مطلب آتے ہیں، توڑنے والی، پیس پیس کر رکھنے والی، چور چور کر رکھنے والی، ریزہ ریزہ کرنے والی، ریزہ ریزہ کرنے والی، چور چور کرنے والی، اور توڑنے والی، تو حطامہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطامہ، اور آپ کو کیا معلوم، ما الحطامہ وہ توڑنے والی کیا ہے، آپ کو کیا معلوم وہ توڑنے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، نار کہتے ہیں آگ کو، نار کسے کہتے ہیں؟ آگ کو، وہ اللہ کی آگ ہے، نار اللہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ بڑکائی ہوئی، الموقدہ بڑکائی ہوئی، التی جو، التی جو، تطلع، تطلع کا مطلب اطلاع سے ہے، اطلاع سے، اس کے دو مطلب آتے ہیں اطلاع کے، تطلع کے، ایک تو اس کا مطلب اطلاع خبر دینا، دوسرا مطلب پہنچنا، تو یہاں پر پہنچنے کے معنی میں التی تطلع جو پہنچے گی، جو وہ آگ جو پہنچے گی، علی الافئدہ، علی کا مطلب پر، افئدہ، افئدہ یہ فواد کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، التی تطلع علی الافئدہ جو پہنچے گی کس پر؟ دلوں پر، جو کس پر پہنچے گی؟ دلوں پر جا پہنچے گی۔ انہا بے شک اس آگ کو، علیہم ان پر، علیہم ان پر، مؤصدہ بند کر دیا جائے گا، مؤصدہ بند کی ہوئی، اس کا مطلب ہے بند کی ہوئی، مطلب کیا ہوگا؟ انہا علیہم مؤصدہ، اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا چاروں طرف سے۔ فی عمد وہ ہوں گے، فی میں، فی کسے کہتے ہیں؟ فی کا مطلب میں، عمد ستون، عمد کسے کہتے ہیں؟ ستونوں کو، ممددہ لمبے لمبے، ممددہ لمبے لمبے، ہم کہتے ہیں نا مد کرو، یہاں پر مد یعنی اس لفظ پر مد یعنی اس کو لمبا کرو، ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں، فی عمد ممددہ۔ یا یہ ترجمہ اس کا ہو گیا ہے، اس کا ایک دفعہ پھر ترجمہ سن لیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ زنی کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے، ہلاکت ہے ہر اس انسان کے لیے جو طعنہ زنی کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں، لا ینبذن ضرور بے ضرور ان کو پھینکا جائے گا، فی الحطامہ حطامہ میں، وما ادراک ما الحطامہ اور آپ کو کیا معلوم کہ حطامہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ وہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے، التی جو
تطلع علی الافئدہ، جو جا پہنچے گی دلوں پر، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک اس آگ کو علیہم ان پر مؤصدہ بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، اور وہ فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں والی، فی عمد، فی کا مطلب میں، عمد ستون، ممددہ لمبے لمبے، فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کی ابھی تھوڑا سا اس کا تفسیر بھی سن لیں۔ اس میں دیکھیں پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب قرآن نیک لوگوں کی بات کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کی بات کرتا ہے۔ جب نیک لوگوں کی بات کرتا ہے، یہ میں نے آپ کو یہ ایک آپ کو بتایا تھا کہ آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن میں نہیں پاتے ہیں، نہ ہم اتنے نیک ہیں۔ قرآن کہتا ہے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور صدقے کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، روتے ہیں، سحری میں استغفار کرتے ہیں۔ جب ہم اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم نہیں اپنے آپ کو پاتے۔ اچھا، پھر قرآن جب برے لوگوں کی بات کرتا ہے تو بدترین لوگوں کی بات کرتا ہے۔ پھر جب ہم ان برے لوگوں میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یار اتنے تو برے ہم نہیں ہیں، اتنے برے بھی ہم نہیں ہیں۔ تو قرآن کا یہ اصول ہے کہ جب وہ نیک لوگوں کی بات کرے گا تو اعلیٰ ترین لوگ نیک لوگوں کی بات کرے گا، لیکن جب وہ بروں کی بات کرے گا تو وہ بالکل پستی کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بات کرے گا۔ تو اس میں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے جو تانا زنی کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے۔ تانے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے ایک بندہ ہے، اس کے سامنے اس کے عیب بیان کرتا ہے، اس کو نیچا کرنے کے لیے سامنے تانا دیتا ہے، سامنے یعنی سامنے بتاتا ہے آپ کے اندر یہ عیب ہے، اصلاح کی نیت سے نہیں کہتا، اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اور لمزہ عیب جوئی، اس کی غیبت کرتا ہے، پس پردہ اس کی غیبت کرتا ہے۔ تو فرمایا ہلاکت ہے ہر اس انسان کے لیے جو تانا زنی کرتا ہے، سامنے لوگوں ایک بندے کی برائی بیان کرتا ہے، اس کو تانے دیتا ہے کہ تو یہ کام کرتا ہے، اور اگر وہ بندہ سامنے نہیں ہوتا تو پس پردہ اس کی غیبت کرتا ہے۔ تو جو شخص یہ دو کام کرتا ہے، فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بھی غیبتیں کرتے ہیں اور ہم بھی تانا لوگوں کو دیتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں ہم سے نیچے ہے تو ہم اس کو تانے دیتے ہیں۔ بڑے آدمی کو تو نہیں دیتے ہیں، پتہ ہے یہ تو ہمارے ساتھ یعنی لڑائی کر سکتا ہے، لیکن ہم چھوٹے آدمی کو دیکھتے ہیں، اپنے سے نیچے آدمی ہے، کوئی مزدور طبقہ ہے تو ہم اس کو تانے دیتے ہیں، تو اس طرح تو نے تو یہ کام بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ تو فرمایا ہلاکت ہے ہر اس انسان کے لیے جو تانا زنی کرتا ہے، سامنے لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے تو یہ کام کرتا ہے اس کی برائی، اور یعنی پردہ نہیں ڈالتا اس پر، اور عیب جوئی کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس کیٹیگری ہم بھی ہیں، اگر ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی ہلاکت ہے۔ فرمایا الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، جو مال کو جمع کرتا ہے۔ دوسری اخلاقی پستی وہ ہے لوگوں پر خرچ نہیں کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، تانا زنی بھی کرتا ہے، اور تیسری اخلاقی پستی اس کے اندر نہیں ہے کہ بجائے اس کے پاس مال ہے تو اس مال کو خرچ لوگوں پر نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ ہر روز اس کی شب و روز اس کی یہی ہوتی ہے کہ پچھلے سال میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے تھے تو اس سال اتنا اضافہ ہوا ہے، اسی میں اس کا ساری زندگی لگی رہتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے میرے اکاؤنٹ میں پچھلے سال اتنے پیسے تھے تو آج اس سال اتنے ہوں گے تو اگلے سال پھر میں نے اتنے کرنے ہیں۔ تو وہ گن گن کر، ایک تو گننا اس لیے ہوتا ہے کہ میں اپنے پیسے، یہ تو فرض ہے، ایک لازم ضروری ہے کہ میں اپنے پیسے گنوں کہ کتنے پیسے میرے پاس ہیں، کتنے نہیں ہیں، کہاں کتنے خرچ ہوئے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ یہ مال کی محبت میں بار بار گنتا ہے کہ کہیں کم تو نہیں ہو گئے۔ تو فرمایا جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، تو یہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر انسان کے لیے جو عیب بھی نکالتا ہے اور تانا زنی بھی کرتا ہے۔ اچھا، یہ عیب جو نکالتا ہے، تانا زنی کرتا ہے، یہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تب یہ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے۔
اب میں آپ کو اس کے اندر ربط بتاتا ہوں اس دونوں آیات کے اندر. اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نیچے سمجھتا ہے تو اس کی غیبتیں کرتا ہے, اس کی تانازانی کرتا ہے. اپنے متکبر بندہ ایسا کام کرتا ہے. یہ تکبر کس وجہ سے ہے؟ مال کی وجہ سے. اب آپ کو سمجھ آئی؟ الذی جمع مالا وعددہ, یہ تکبر کس وجہ سے ہے؟ یہ مال کی وجہ سے ہے. کوئی غریب آدمی متکبر ہوتا ہے؟ اکا دکا کوئی ہو تو یہ متکبر, یہ جتنے امیر ہوتے ہیں انہی کے اندر تکبر ہوتا ہے. یہ مال کی وجہ سے, یہ مال ان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو یہ جو حقیر سمجھتا ہے اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے, تکبر کرتا ہے, تو یہ تکبر کس وجہ سے کرتا ہے؟ مال کی وجہ سے کرتا ہے. اور یہ مال کی محبت میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے کہ یہ اس حرص کی وجہ سے مال کو جمع کرتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ, اس حرص کی وجہ سے مال کو جمع کرتا ہے. اور پھر بخل اتنا ہے کہ وعددہ, اس بخل کی وجہ سے پھر وہ اس مال کو گنتا بھی ہے. تو دوسروں کو نیچے دکھاتا ہے, اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے. متکبر کیوں سمجھتا ہے؟ اس کے پاس مال ہے اور مال کی حرص اتنی ہے کہ مال کو جمع کرتا ہے, اور پھر جمع کرنے کے بعد اس کو بار بار گنتا ہے اس بخل کی وجہ سے, صدقہ خیرات نہیں کرتا. یحسب ان مالہ اخلدہ, اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. یحسب, وہ خیال کرتا ہے, ان مالہ, کہ اس کا مال اخلدہ, اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس بندے کی جو بھی ہو یہ مال کو اس طرح گن رہا ہوتا ہے, مال کو اس طرح جمع کر رہا ہوتا ہے اور اس مال پر فخر کرتا ہے, اور اس کی محبت اس کے اندر اتنی ہے کہ آپ اس کو, یعنی آپ اگر اس کو دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بندہ تو مال کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے, لگنے میں وہ بندہ ایسا لگتا ہے کہ گویا اس نے جو ہے یہ سمجھتا ہے, اس کا یہ عمل یہ بتاتا ہے, یہ طرز عمل اس کا یہ بتاتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے, یہ اس مال کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے, اس پر اتنا فخر کرتا ہے, اور اس کو اس طرح گنتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ بن گیا ہے, گویا یہ اس کا یہ طرز عمل اس طرح ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا گویا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ یہ ہمیشہ مال اس کے پاس رہے گا. جو اتنا گنتا ہے, اس پر فخر کرتا ہے, اس پر محبت کرتا ہے, بار بار ہر روز اس کو گنتا ہے, تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح اس کے ساتھ محبت کر رہا ہے مال کے ساتھ کہ گویا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. حالانکہ یہ مال تو ہمیشہ کیا, یہ تو آخرت کیا, یہ تو قبر تک بھی نہیں جا سکتا, یہ پہلے مرحلے میں بھی نہیں جاتا گا. مال رہ جائے گا اور یہ قبر میں اوندے منہ ڈال دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلی جو سیڑھی ہے آخرت کی, اس میں بھی یہ مال اس کے پاس نہیں جائے گا. بعد میں تو اٹھے گا قیامت کے دن, وہاں تو الگ بات ہے, پہلی سیڑھی میں یہ مال اس کے پیچھے رہ جائے گا اور یہ آگے پھینک دیا جائے گا. فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ, وہ یہ خیال کرتا ہے کہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا, اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے, یہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں جائے گا اور یہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوگا. فرمایا کلا, ہرگز ایسا نہیں, لا ينبذن, ضرور بے ضرور اس کو پھینک دیا جائے گا, فی الحطمہ, حطمہ میں. یہ حطمہ جو ہے یہ جہنم کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے, جہنم کا یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک یعنی ایک کیٹیگری ہے, آپ اس کو سمجھ لیں تو ہاں جی, ایک درجہ ہے حطمہ جو ہے. اور اس حطمہ کو حطمہ کیوں کہتے ہیں؟ حطمہ کا اصل مطلب ہے کاٹ دینے والی, پیسنے والی, ریزہ ریزہ کر دینے والی. تو اس درجے میں جو چیز بھی جاتی ہے تو وہ جو جہنم کا جو درجہ ہے یہ اس ہر چیز کو کاٹ دیتی ہے. یعنی یہ جو درجہ ہے نا جہنم کا, تو یہ حطمہ ہے. اس کو حطمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو چیز اس جہنم کے اس درجے میں پھینک دی جاتی ہے تو وہ جہنم اس چیز کو کاٹ کاٹ, پیس پیس, چور چور کر دیتی ہے. یہ اتنی سخت جگہ ہے. فرمایا وما ادراک ما الحطمہ, اے مخاطب, اے قرآن پڑھنے والے, تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ نہیں ہے. سمجھدار, عقل رکھو. وہ اچھا, قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آگ کی اپنی طرف جو نسبت کی ہے صرف اس جگہ پہ کی ہے, آگ کی نسبت اپنی طرف کی ہے, تو یہ آگ کتنی بڑی ہوگی. فرمایا وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, کسی انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ نہیں ہے. فرمایا التی تطلع علی الافئدہ, جو پہنچ جائے گی دلوں پر, جو پہنچے گی کہاں پر؟
دلوں پر آج اگر انسان کو آگ لگتی ہے تو ابھی وہ آگ چمڑے پر ہی ہوتی ہے، جسم کے اوپر ہی ہوتی ہے، کہ دل تک نہیں پہنچی کہ انسان مر جاتا ہے. ایسی ہی بات ہے، وہ ابھی جسم کے اوپر ہی، چمڑے کے اوپر ہی ہوتی ہے کہ وہ انسان ابھی وہ آگ دل تک نہیں پہنچتی، کہ انسان آگ دل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر جاتا ہے. فرمایا اس آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جو ہی یہ جسم پر لگے گی یہ ڈائریکٹ اس کا پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ ڈائریکٹ یہ دل کو چھوئے گی، یہ دل تک ڈائریکٹ پہنچ جائے گی، اس کی حرارت اتنی ہوگی ڈائریکٹ یہ دل تک پہنچ جائے گی. فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، پھر یہ جہنم جو ہے اس پر بند کر دی جائے گی. یعنی جتنے بھی جہنم کے دروازے ہیں نا، یہ حطمہ کا یہ جہنم کے جو دروازے ہیں، یہ سارے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے. انہا علیہم مؤصدہ، اور فی عمد ممددہ، جو لمبے لمبے ستونوں والی ہے، جو لمبے لمبے ستونوں والی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہیں کہ وہ ستونوں کی طرح لگتے ہیں، اس کے شعلے اتنے بلند ہیں کہ گویا وہ لمبے لمبے ستون ہیں. پہلی تفسیر. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آگ کے اندر جو ہے اس کے اندر لمبے لمبے ستون ہیں، اور اس ستونوں کے ساتھ اس کو باندھا جائے گا تاکہ یہ اس طریقے سے جگڑا جائے گا کہ ہل بھی نہ سکے، کیونکہ بندہ تھوڑا بہت ہلتا ہے تو کچھ تخفیف ہو جاتی ہے اس درد میں ہلنے کے ساتھ. اس کو اتنا جگڑا جائے گا اس پلروں کے ساتھ، ایسا باندھا جائے گا کہ یہ کسی طریقے سے بھی وہ ہل نہیں سکے گا، لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی تفسیر ہوئی. اللہ تعالیٰ